کیا فکر ماں کو جب شہید زندہ ہے، خدا نے حکم دیا سب شہید زندہ ہے۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے شہداء کے اعزاز اور احترام میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GHQ میں تقسیم اعزازات کی تقریب میں شرکت کی، جہاں افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کی قربانی مادر وطن کے لیے بے نظیر اور ناقابل فراموش ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ آج کا امن اور آزادی ان شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن پر نثار ہونے والے شہداء پاکستان کا فخر ہیں کہ جن کے خون کے نذرانے کی وجہ سے آج خوشیاں، آزادی اور امن و سکون ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے غیور عوام اور پاک فوج ہمیشہ ان شہداء کو یاد رکھیں گے اور کبھی بھی مادر وطن کے لیے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم وطن عزیز سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے رہیں گے اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اے شہید وطن ہے ساتھ کھڑے، جذبوں سے اب بھی دل ہے برے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ سے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی مثال رہی ہے۔ اس مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تاکہ وطن کی سالمیت اور قوم کی آزادی برقرار رہے۔ یہ نوجوان جو اپنی جوانی، خواب اور خوشیاں سب کچھ قربان کر کے قوم کو سکون اور تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا ہم سب کا قومی اور اخلاقی فرض ہے۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماراضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی فوج میں شہادت صرف ایک انجام نہیں بلکہ ایک مقدس خواب ہے۔ ہر فوجی کے دل میں شہادت کی آرزو زندہ رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن کی گولی اس کی زندگی ختم نہیں کر سکتی بلکہ یہ گولی ابدی زندگی کی شروعات بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ لہذا یہی یقین پاک فوج کے جوانوں کو دنیا کی سب سے مضبوط افواج کے سامنے بھی سر نہیں جھکانے دیتا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دے کر وطن کی آزادی، وقار اور عزت کو بچا لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ایسے بے شمار ہیروز سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنی جانیں وطن پر قربان کر دی، چاہے وہ 1965 اور 1971 کی جنگیں ہوں، کارگل کا محاذ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہر محاذ پر بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کارگل کی جنگ میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر لڑنے والے کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنی شجاعت سے نہ صرف پاکستان بلکہ دشمن کے دل میں بھی جگہ بنائی۔ ان کی بہادری کا اعتراف بھارتی افواج نے بھی کیا۔ شہادت کے بعد نشان حیدر جیسے ایوارڈ لینے والے افسران و جوان ہزاروں ان گمنام ہیروز کی نمائندگی کرتے ہیں جو روزانہ دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف سینہ سپر ہو کر لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر، ان کے والدین اور ان کی ماں کی آنکھوں کے آنسو قوم کی حفاظت کی گواہی دیتے ہیں۔ او یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا۔ شہیدوں کے والدین، بیویاں، بچے اور بہن بھائی سبھی ہمارے معاشرے کے اصل ہیرو ہیں۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کے جنازے میں آنسو پوچھ کر فخر سے کہتی ہے میرا بیٹا وطن پر قربان ہوا ہے تو وہ پورے ملک و قوم اور معاشرے کو نیا حوصلہ اور ولولہ دے جاتی ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم شہیدوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ان کی کہانیاں پڑھائی جائیں، میڈیا پر ان کے خاندانوں کو اجاگر کیا جائے، سڑکوں، چوراہوں، اسکولوں اور اسپتالوں کے نام ان کے نام پر رکھے جائیں تاکہ آنے والی نسل ان کی قربانیوں کو یاد رکھ سکے۔ پاک فوج کے شہید جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف جنگی محاذ پر نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ بنانے کے لیے بھی دی ہیں۔ ہمیں ان کا مقروض رہنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ سلام ہے ان شہیدوں پر
جن کی لاشوں پر پاکستان کا پرچم لپٹا ہوتا ہے۔ نیوز پاکستان کی پوری ٹیم پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے اور وطن عزیز کے لیے ان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کے ورثاء اور لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جن کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور سر فخر سے اونچے ہیں۔ شہید زندہ ہے۔